اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت بہت ہی اللہ نے ایک زبردست آیتیں بھجوائی ہیں 47 سے 74 تک، اور اس میں اللہ بنی اسرائیل کو پہلے کہہ رہے کہ اللہ نے آپ پر کتنی نعمتیں کی ہیں۔ دوسرا پھر اللہ انہیں معجزات اپنے دکھاتا ہے۔ تیسرا پھر یہ اللہ بتاتا ہے کہ اللہ کے احسان کے باوجود یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں فارمولہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ اللہ سے کی نعمت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری سب سے بڑی ترجیح اللہ کی نعمت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ پر اللہ کی نعمتیں شروع ہو جائے تو دین اور دنیا انسان کی بدل جاتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ تم یاد کرو میری نعمت کو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات نعمت کی ہے جو میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر۔ تو نعمت نمبر 1، اللہ نے ان کو بادشاہت دی سارے زمانے والوں پر۔ اللہ نے ان کو فضیلت دی سارے جہاں پر۔ تو یہ اللہ نے کیونکہ اللہ کی اور بھی مخلوقات تھی، اللہ ان کو بھی فوقیت دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے سب سے بڑی پہلی فوقیت تمہیں دی۔ اور ڈرو اس دن سے۔ یہ پہلی 2 آیتیں جو ہیں یہ ایبسٹریکٹ یہ ہے، ایک خلاصہ سا ہے آنے والی آیات کا، اور آنے والی آیات میں ہم وہ نعمتیں ڈسکرائب کریں گے کہ کون کون سی نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہے۔ اور پھر اللہ نے کہتا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن نہ کسی بندے کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کوئی معاوضہ یا پیسے یا سونا تمہیں اللہ کی غضب سے بچائے گا۔ تو یہ آنے والی جو نعمتیں ہیں ان کا ایک خلاصہ سا 2 آیتوں میں دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ فرعون کے ہاں تم غلام تھے، تم بہت بے عزتی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو مارتے تھے اور تمہاری عورتوں سے اپنے کام کرواتے تھے۔ تو پہلے نعمت اللہ نے جو ان کو دی کہ پہلے تو فرعون کی غلامی سے ان کو نجات دی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم دیکھ رہے تھے، اللہ ابھی اپنے معجزات دکھا رہے ہیں ان کو۔ اب پہلے احسان بتایا کہ میں نے فرعون کی غلامی سے تمہیں آزاد کیا، پھر ابھی اپنی معجزات دکھا رہا ہے کہ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو پارنا، جب موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے تو دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اللہ نے ان کو معجزات دکھائے۔ معجزہ نمبر 1۔ پھر جب یہ وہاں سے نکل آئے تو پھر اللہ نے وہی 2 دریا جو علیحدہ ہو گئے تھے ایک کر دیا۔ دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ تو اللہ نے ان کو اپنے معجزات بھی دکھائے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بچا لیا فرعون سے اور انہیں پانی میں غرق کر دیا۔ تو اس میں معجزات بھی دکھائے گئے ہیں کہ پہلے پاڑا، پھر 1 یا 2 معجزات، اور ایک اور احسان بھی یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچایا اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ پھر اللہ انہیں کہتا ہے کہ جب وہ یہاں پر آ گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے اپنے پاس بھجوایا تاکہ انہیں کتاب دے دے، تورات۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں تورات اس قوم کو ایز اے تحفہ دینا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا کہ وہ وہاں کوہ طور پر آئے، تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ میرے احسانوں کا جو میں نے تم پر کیے تھے کہ میں نے تمہیں فرعون سے آزادی دی، پھر
دریا میں تمہیں ڈبونے سے بچا دیا اور فرعون کو ڈبو دیا، تمہیں اپنے معجزات بھی دکھائے۔ پھر ہم نے جب موسیٰ کو بلایا تو تم نے اس احسانات کا بدلہ ہمیں کیا دیا؟ تم نے ایک بچڑا بنایا اور اس کو اپنا معبود بنایا۔ تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم ظالم تھے۔ اللہ پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ ظلم کا لفظ جب آتا ہے قرآن میں کہ تم ظالم ہو، ظالمین تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی ذات پر ظلم کیا، کیونکہ اللہ کا کچھ بھی نہیں تم بگاڑ سکتے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب تم کفر کرتے ہو، تم غلط کام کرتے ہو، تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ تم پر بند ہو جاتی ہے، تمہاری نفس پر، تمہاری ذات پر، تمہاری نسل پر، تمہاری اولاد پر وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو تم نے ظلم کس پر کیا؟ ظلم تم نے اپنے اوپر کیا۔ نہ تم فرشتوں پر ظلم کر سکتے ہو، نہ تم خدا پر ظلم کر سکتے ہو، پر ظلم یہ اپنے ہی اوپر کر لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ظالم تھے، تم نے ظلم کیا، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا، اور وہ کس لیے؟ تاکہ تم احسان مانو۔ تم نے جب غلطی کی تو ہم نے ڈائریکٹ تمہیں نہیں پکڑا، ہم نے تمہیں معاف کیا، معاف کرنے تاکہ تم احسان مانو اور میرے اور قریب آؤ، ورنہ تم نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا، اور وہ کتاب کیا تھا؟ وہ سیدھی راہ تھا، فرقان۔ فرقان کہتے ہیں غلط اور صحیح کو جدا جدا کرنے والے، ہر ایک چیز کے احکامات جدا جدا بیان کرنے والے، صحیح اور غلط میں فرق بتانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں فرقان دی، کتاب، اور اس کتاب کو یہاں پر ایک تعریفی سند دی گئی ہے فرقان کی۔ فرقان کہتے ہیں ہر ایک چیز کو جدا جدا کرنے والے احکام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان پھر ان پر کیا کہ انہیں کتاب بھی دی، کیونکہ کتاب اللہ تعالیٰ اپنی اس قوم کو دیکھتا ہے جس سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب موسیٰ نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، تم نے تو بہت ظلم کیا تھا، لیکن یہ ظلم تم نے جو ظلم انہوں نے کیا تھا، بچڑے کو معبود بنایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تمہاری توبہ اسی صورت میں قبول ہوگی کہ تم خود اپنی جانیں لو۔ تو اپنی جان لینا کوئی مشکل بات نہیں تھی اگر اللہ آپ کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ نے انہیں اس شرط پر معاف کرنے کا کہا تھا کہ اگر یہ خود اپنی جانیں لے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ تو اللہ نے جب انہوں نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ توبہ قبول کرنے کا ایک امتحان تھا، تو اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے باوجود جب میں نے توبہ قبول کر لی، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ یہاں پر یہ رحم لفظ آیا ہے، تو میں رحیم ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ رحیم ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اس لیے میں نے تمہاری اس غلطی کو معاف کیا۔ اچھا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کتاب لے کر آئے تو ان کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کس طرح مانیں گے کہ یہ کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے؟ اللہ کو اگر ہم خود دیکھ لیں گے تو پھر ہم یقین کریں گے۔ تو یہ ان کی ڈیٹھ پن تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کتاب دیا، ابھی یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی شک کر رہے تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی طور پہاڑ پر لے گئے۔ جب وہاں پر لے گئے تو اللہ نے ان سے بات کی کہ ہاں یہ کتاب بالکل میں نے ان کو دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو پھر یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم تب نہیں مانیں گے جب تک اللہ ہمیں اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا، اور بجلی کی کڑک کی صورت میں اتنی تیز کڑک تھی کہ ان کی جانیں وہیں نکل گئی اور یہ سب ہلاک ہو گئے۔ جب یہ ہلاک ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے اللہ، میں اب اگر قوم میں جاؤں گا ان کے بغیر
تو قوم کے لوگ تو مجھے یہی کہیں گے کہ تم نے انہیں مار ڈالا ہے، تم میں کوئی مسئلہ تھا، یا تمہاری کتاب میں کوئی شک تھا، یا تم میں کوئی چوری ہے اس لیے تم نے سب کو مار ڈالا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے ان سب کو پھر زندہ کیا، اور موت کے بعد انہیں زندہ کیا۔ لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے ان کو اس لیے زندہ کیا کہ انہوں نے موت بھی دیکھی، پھر اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا، اور یہ اس لیے کیا کہ یہ لوگ اللہ کا احسان مانے اور اللہ کے شکر گزار بندے بنے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر اللہ کی آواز بھی سنی، پھر بجلی کی کڑک سنی، پھر موت نے ان کو آ گرا، پھر واپس یہ زندہ ہوئے۔ اللہ نے کتنی زیادہ معجزات ان لوگوں کو دکھائے، کس لیے کہ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ غصہ ہوا تھا، یہ اس لیے اللہ ان کو اپنے اور بھی قریب لانا چاہتا تھا کہ یہ میرے قریب آئے، میں ان پر اگر بہت زیادہ احسانات کروں گا تو ایک دن اس طرح آئے گا کہ یہ شکر گزار ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا، اور اللہ نے کہا یہ اس لیے تاکہ تم میرا احسان مان، تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو ایک جگہ پر یہ گئے، اور اس جگہ پر اللہ نے کیا کیا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان کے اوپر کر دیا، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، اور من سلوا تیار کھانے آسمان سے بھجواتے تھے، یا اسی علاقے میں ہوتے تھے، بہت اچھی طرح فصل ہوتی تھی۔ اس میں بہت سے علماء کا اختلاف ہے، تو ہم اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ یا تو آسمان سے اللہ تیار لا کر دیتا تھا، یا اسی علاقے میں بہت سی فصل بہت اچھی ہوتی تھی اور بہت جلدی ہوتی تھی بغیر محنت کے یا تھوڑی سی محنت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم پر بادل کا سایہ کیا، پھر من و سلوہ خوراک بھجوائے تاکہ تم کھاؤ ان سے پاک چیزیں، اور اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی اللہ، اگر آپ دیکھیں یہاں پر بار بار احسانات کرا رہا ہے کہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں تو احسان کرنے والا ہوں۔ ظلم کرنے والے تو تم خود ہو کہ میں تمہیں نعمت دیتا ہوں، پھر تم ناشکری کرتے ہو، اللہ اس نعمت کو بند کر لیتا ہے، اور تمہارے اپنے جان، اپنی نفس، اپنی بدن پر، اپنے مال اور اولاد پر ہی تم ظلم کرتے ہو، کیونکہ جب اللہ اپنے احسانات بند کر لیتا ہے۔ اس سے بڑی احسان تھی کہ اللہ تیار کھانے انہیں بھجواتا تھا۔ پھر اللہ کو یہ اتنے لوگ پسند تھے، کیونکہ ان سے غلطیاں ہو رہی تھی، بار بار ہو رہی تھی، تو اللہ نے ان کو ایک ایسا الٹرنیٹیو دیا کہ اگر تم ایک بستی میں، ایک جگہ میں جاؤ، تو وہاں پر جب تم اندر داخل ہو تو تم ایک لفظ کہو، حتتن کہو، ٹھیک ہے؟ حتتن کا مطلب بخش دے، ہمیں ہماری خطائیں بخش دے۔ تو اللہ نے کہا جب تم جاؤ تو سجدہ ریز ہو کر جاؤ، اور جب تم سجدہ ریز ہو کر جاؤ گے